اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلی اللہ علیہ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے. اس نے ہمیں اس دنیا کی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، وقت کے اور علاقے کی دوری کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے. سید الشہداء کی محبت سے ہمارے دلوں کو زندہ کیا خدا متعال نے. اس عزاداری کے فرش پر بیٹھنا نصیب کیا خدا متعال. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کی جانثاروں میں قرار فرمائے، نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے وفاداروں میں قرار فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت، بیماروں کی شفا یابی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا لطف و کرم، اس نے ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے مختلف موقع فراہم کیے ہیں. آج اس سلسلے کی یہاں پہلی مجلس ہے اور شب جمعہ ہے.
شب جمعہ خداوند متعال کے الطاف میں سے ایک لطف ہے۔ خداوند متعال گویا ہم انسانوں کو نوازنا چاہتا ہے، اور وہ نوازنے کے لیے ہمیں بہانے دینا چاہتا ہے۔ خداوند متعال کی ذات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جو خدا شب جمعہ ہے وہی روز جمعہ ہے، وہی ہفتے کے باقی ایام میں بھی، لیکن پروردگار عالم ہم انسانوں کو موقع دینے کے لیے ایسے اوقات معین کر دیتا ہے کہ اگر اس میں کسی نے مانگا تو میں اور زیادہ بڑھ کر اسے عطا کروں۔ شب جمعہ کی قدر ہونی چاہیے، روز جمعہ کی قدر ہونی چاہیے، اس کے اوپر محنت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے جو مجموعی طور پر تو ماہ شعبان کے لیے ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس فرمان میں عمومیت ہے۔ وہ فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ مختلف عبارات سے یہ روایت بیان ہوئی ہے، اہل تسنن کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اور ہمارے پاس بھی اس کی عبارات مختلف ہوتی رہی ہیں، لیکن بہرحال ایک مشہور عبارت ہے۔ فرمایا ان لربکم فی دہرکم نفحات فتعرضوا لها، فرمایا تمہارے پروردگار کے نے تمہارے لیے تمہارے زمانے میں کچھ لمحے بہت خوبصورت قرار دیے ہیں، جو عربی میں اللہ کے نبی نے اصطلاح استعمال فرمائی نفحات۔ نفحات اس ہوا کو کہتے ہیں جس کو ہم لوگ اردو میں کبھی باد صبا کہتے ہیں، نسیم کہتے ہیں، ایک ایسی ہوا کہ جو نہ چیزوں کو اکھاڑ کے پھینکتی ہے، نہ کسی کو تنگ کرتی ہے، بلکہ انسان کو ایک آسائش دیتی ہے، اس کو نسیم کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو تمہارا زمانہ ہے جس میں تم زندگی گزار رہے ہو، اس میں تمہارے رب نے تمہارے لیے نفحات قرار دیے، فتعرضوا لها، ان نفحات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ شاید ایسا ہو جائے کہ کسی ایک لمحے میں تم اس جگہ پہنچ جاؤ کہ پھر کبھی زندگی میں شقاوت تمہارے نزدیک نہیں آئے گی۔ تعرضوا لها، ان نفحات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے اوپر کافی گفتگو کی ہے علماء نے کہ بھئی یہ نفحات جو مثلاً باد صبا ہے یا نسیم ہے، یہ جب چلتی ہے تو کس وقت کے اوپر چلتی ہے، اور اگر میں اسے حاصل کرنا چاہوں تو اسے کیسے حاصل کروں؟ تو روایات نے اس میں بھی اشارہ فرمایا ہے کہ مثلاً اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اس کو حاصل کرو۔ تو مجموعی طور پر ہم کیا نتیجہ لے سکتے ہیں؟ عملی نتیجہ وہ یہ کہ بھئی جیسے ابھی شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کا یہ جو چند گھنٹوں کا وقت ہے یہ تو گزر جائے گا۔ آپ ابھی یہاں پر ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ایک عبادت میں مشغول ہیں، یہاں سے آپ اپنے گھروں کو جائیں گے، وہ چند گھنٹوں میں یہ شب جمعہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس میں کیسے آپ کریں کہ وہ نفحہ خدا کی طرف سے، وہ لمحہ آپ کے نصیب میں آ جائے کسی طریقے سے؟ کیا کریں اس کے لیے؟ تو مثال کے طور پر عادت بنانے زندگی کے لیے ایک پوائنٹ اور بھی ہے، اس کو بھی عرض کروں تاکہ شاید انسپریشن زیادہ ہو جائے کام کرنے کے لیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ جو کلام خدا متعال کی طرف سے ہے یا ان کی زبان اقدس سے ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے علم سے وابستہ ہیں، ان کے کلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہوتی۔ چاہے وہ ایسا جملہ استعمال کریں جس میں ہمیں کوئی تشبیہ مل رہی ہو، استعارہ مل رہا ہو، کنایہ مل رہا ہو، لیکن مبالغہ آرائی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہے شاعر جو ہوتے ہیں یہ تشبیہ، استعارہ، کنایہ یہ ان کی صنف ہوتی ہے، لیکن شاعر کے کلام میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ کوئی چیز اتنی خوبصورت نہیں ہوگی لیکن وہ مبالغہ آرائی میں کہے گا کہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کرام معصومین علیہ السلام کے فرامین اقدس کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو بظاہر صرف ایک مثال ہوگی، لیکن وہ مثال بھی واقع اور حقیقت کے خلاف نہیں ہوگی، عین واقعہ، عین حقیقت ہوگی۔ تو مثال کے طور پر ہم نے بچپن سے جو احادیث اللہ کے نبی سے سنی ہیں، اگر کسی بھی آپ
مسلمان کو، پاکستان میں رہنے والے، بلکہ شاید غیر مسلمان کو بھی پوچھیں کہ بھئی تم نے کچھ حدیثیں سنی ہیں، تو وہ آپ کو جو چند حدیثیں سنائے گا ان میں سے ایک یہ حدیث ہوگی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ جب ابتدائی اسکولوں میں ہوتے تھے تو وہاں پر اردو سکھانے کے لیے اوپر ایک لائن لکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو نیچے لکھتے چلے جاؤ۔ اب پتہ نہیں وہ طریقہ اچھا تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال میں ایک دفعہ امریکہ میں گیا تو وہاں پہ ایک اسکول میں نے دیکھا، وہ اس کا دعویٰ تھا کہ آپ کتنا ہی ڈفر بچہ ہمیں دیں، ہم اس کو اتنا انٹیلیجنٹ بنا دیں گے کہ امریکن سسٹم میں وہ ٹاپ کرنے لگے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہی کرتے ہیں جو ہمیں بچپنے میں پاکستان میں سکھایا گیا تھا، انہوں نے یہ کہا۔ بہرحال اب ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اچھا طریقہ کار نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ بہت اچھا طریقہ کار تھا، اللہ جانتا ہے۔ تو وہ جو بچپنے میں ہم لوگ لکھا کرتے تھے ان میں کچھ جملے ٹیچرز جو دیتے تھے شاید ان کو بھی اس کی اہمیت اتنی نہ پتہ ہو، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا وہ چیزیں بہت اچھی تھیں۔ مثلا اس میں یہ آتا تھا دنیا آخرت کی، دیکھیں رٹا ہوا ہے سب، جو بو گے وہ کاٹو، جیسی کرنی بھرنی، یہ سب محاورہ بنے ہوئے نا، یہ محاورے وہ دیتے تھے ہم لوگوں کو کہ بھئی اس کو لکھ کے لاؤ۔ اب اگر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، یہ دنیا اگر آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی، کھیتی کا بھی ترجمہ کر دوں، بعض جو نئے بچے ہیں ان کی اردو کی ویکیبلری اتنی کم ہو گئی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ چند 100 الفاظ کے اوپر شاید ان کی پوری اردو زبان گھوم رہی ہے۔ تو یعنی یہ وہ فیلڈ ہے جس کے اندر آپ نے فصل لگانی ہے، فیلڈ تو دنیا میں ہے لیکن فصل کہاں کی ہے؟ فصل آخرت کی۔ اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کا ہر لمحہ آخرت کی کھیتی ہے یا کچھ لمحات آخرت کی کھیتی ہیں؟ بھائی اللہ کے نبی کے کلام میں مبالغہ تو نہیں ہوتا نا؟ اگر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ارشاد فرمایا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا ہر لمحہ آخرت کی کھیتی ہے، ہر لمحہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کا ہر لمحہ آخرت کی کھیتی ہے، لیکن کچھ لمحے ایسے ہیں جس میں نسیم چلتی ہے، نسیم چلتی ہے۔ ہر لمحہ آخرت کی کھیتی ہے لیکن کچھ لمحات ایسے ہیں جو تمہارے لیے ایسا اثر دکھائیں گے جیسے زمین اور انسانوں کے اوپر نسیم کا اثر ہوتا ہے، نئی زندگی دے دیتے ہیں۔ فتحرزوا لہا، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو آپ کیسے حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ شب جمعہ ہے، پہلا کام تو یہ کریں کہ بھئی یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی کھیتی خراب ہو جائے۔ یہ مبالغہ ہے، شاعری ہے، یہ حقیقت ہے؟ نہیں، حقیقت ہے۔ کیسے؟ موضوع نہیں ہے یہ، لیکن چونکہ شب جمعہ ہے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں شب جمعہ کا احترام کروں، کچھ جملات ضرور بولوں۔ عرض کروں گا ابھی ایک دو جملے اور اس کے اوپر، یعنی ایک دو پوائنٹس اور عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد وعجل فرج۔ تو ہم کیا کریں؟ شب جمعہ کو اہمیت دیں۔ زندگی میں کوئی کام ایسا رکھ لیجئے، 1 2 3 کام آپ نے شب جمعہ میں کرنے ہی کرنے، ہر صورت میں کریں۔ کچھ اچھے کام لے لیں، مثال کے طور پر کیا کام لے لیں؟ بعض لوگ ہیں جنہوں نے مثلا اپنے آپ سے اللہ سے یہ طے کر لیا کہ بھئی ہم شب جمعہ ہر صورت میں دعائے کمیل پڑھیں گے، طے کر لیا بعض لوگوں، پوری نہیں پڑھیں گے، تھوڑی سی پڑھیں گے لیکن کچھ پڑھیں گے۔ ایک بات مثلا طے کر لیا کہ بھئی ایک نماز ہے، کوئی خاص نماز شب جمعہ کی، یہ نماز ضرور پڑھیں گے۔ میں کافی عرض کر چکا ہوں، بار بار عرض کرنا شاید تکرار لگے، ایک نماز ہے ہدیہ اموات امت محمدی، نبی کی امت کے اموات کے لیے ہدیہ۔ درود بھیجے گا نبی کے نام پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔
2 رکعت نماز سورہ حمد، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی۔ آخر میں کہہ دے کہ اس نماز کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں نبی کی امت کے تمام مرحومین کے۔ ایک ہے نماز، تو بھئی آپ نے طے کر لیا بھئی میں یہ کروں گا، کم از کم کوئی اور چیز طے کر لیں۔ دعائیں ہمارے پاس اتنی، شب جمعہ کی دعائیں، یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، آپ رکھ لیں کہ بھئی جب شب جمعہ ہوگی تو دعائے قنوت میں یہ پڑھوں گا۔ مثلا صبح جمعہ سورہ جمعہ پڑھنا مستحب ہے، فجر کے اندر رکھ لیں آپ کہ بھئی صبح جمعہ فجر میں مثلا حمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھوں گا، صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں۔ کچھ کریں، جب کیوں عرض کر رہے ہیں کچھ کریں؟ جتنا کچھ ہمارے پاس، یوں سمجھ میں آتی ہے بات کہ جتنا کچھ ہمارے پاس شریعت نے دیا ہے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، یہ سارا آخرت سے ریلیٹڈ ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی اس دنیا کا لمحہ لمحہ آخرت کی کوئی کنیکشن رکھتا ہے اپنے اندر۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صبح کے وقت اس نے کہا ہے فجر کی نماز پڑھو، اس کا مطلب ہے میں جب مروں گا اور آخرت پہ جاؤں گا تو وہاں بھی کوئی فجر کا وقت آئے گا، اور اگر میری فجر یہاں پہ اچھی نہیں ہوئی تو وہاں میری فجر بڑی سخت ہوگی۔ اب اس نے ظہر کی نماز رکھی، عصر کی نماز پڑھی، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میری ظہر عصر صحیح نہیں ہوئی تو وہاں بھی تو ظہر عصر آئے گی۔ کیوں؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ پھر وہاں میری ظہر عصر کا کیا ہوگا اگر میری یہاں ظہر عصر اچھی نہیں ہوئی؟ اب ایک دن میں نے اچھی پڑھی تھی، ایک دن خراب پڑھی تھی، تو کیا یہ دونوں ختم ہو جائیں گے؟ نہیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ یہ دنیا کنیکٹڈ ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں صرف اشارتاً، یعنی ہم جانتے ہیں کہ ہماری معلومات اس دنیا کے بارے میں بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اگر آپ تفصیل میں جانے کی کوشش کریں ہماری معلومات بہت کم ہے، لیکن بہرحال اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کی فجر اس کی فجر سے کنیکٹڈ ہے، یہاں کی ظہر عصر اس کی ظہر عصر سے کنیکٹڈ ہے۔ تو اب مثال کے طور پر میری زندگی فرض کریں 60 سال 70 سال تھی، اس کے اندر 50 سال میرے اوپر واجب ہوئیں، اور اس 50 سال کے اندر ہر روز فجر تھی، تو وہاں یہ فجر کتنے عرصے کو متاثر کرے گی؟ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ برزخ کی زندگی یہاں کی زندگی کے برابر نہیں ہے، بہت طولانی ہے ایک لحاظ سے۔ اور یہ تو میں برزخ کہہ رہا ہوں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کا ایک مرحلہ برزخ ہے۔ یہ نماز برزخ پہ ختم نہیں ہوگی، یہ جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں یہ بقا کے لیے انجام دیے ہیں ہم نے، یہ باقی رہیں گے سارے۔ کیا مطلب؟ یہ جو میں نے آج فجر پڑھی ہے یہ برزخ میں بھی میرے سامنے آئے گی، محشر میں بھی میرے سامنے آئے گی، صراط پہ بھی میرے سامنے آئے گی، صراط کے بعد بھی میرے سامنے آتی رہے گی۔ اور میں نے زندگی میں کتنے سال گزارے؟ مثلا 50 سال گزارے، 50 سال میں اتنے ضرب 365 فجر پڑھی میں نے، یا خدا نہ کرے نہیں پڑھی، تو مجھے نہیں معلوم کہ میری ایک فجر در حقیقت ممکن ہے 2000 سال کو تبدیل کر دے، ممکن ہے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس دن لوگ حسرت کریں گے کہ ایک نماز شب بھی کیوں چھوڑی۔ اچھا، ایک نماز شب پہ کیوں حسرت کریں گے؟ کیونکہ ایک ایک عمل کئی 100 سال بن جائے گا۔ تو یہ جو آج فجر پڑھی، آج ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی، نہیں معلوم یہ کتنی فجر کے ٹائم کو طے کرے گا۔ اچھا، اب جس طرح یہاں فجر ہے وہاں پر بھی فجر ہے، یہاں ایک تھی 5 منٹ کے لیے، وہاں بن جائے گی شاید 2000 سال، 1000 سال، 500 سال، نہیں معلوم، کیونکہ میں نے بتایا اس سے برزخ نہیں ہے، برزخ کے آگے پتہ نہیں کتنی دنیایں پڑی ہیں، سب پہ اثر پڑے گا۔ اب یہاں شب جمعہ ہے، یہ چند گھنٹے کی ہے، یہ وہاں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ شب جمعہ آئے گا وہاں پر بھی۔ تو وہاں شب جمعہ میری اچھی گزرے گی یا بری؟
یہاں کا شب جمعہ دیکھ لو کیا گزارا ہے، سمجھ میں آ جائے گا وہاں کا شب جمعہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ تم ہمارے پاس مثلا اشارے موجود ہیں کہ بھئی وہاں پر ایک وقت آ رہا ہوگا اور مومن اس وقت کو یاد کر کر کے خوش ہو رہا ہوگا کہ مجھے یاد ہے میں نے اس کے لیے کتنی تیاری کی تھی اور میں نے اس کے لیے کتنی محنت کی تھی، اور منافق کافر فاسق اس وقت کے آنے کی دہشت سے مر رہا ہوگا کیونکہ اس کو پتا ہے اس نے وہاں پہ کیا خرابی کی ہے۔ اور یہ کہانی ہر روز و شب کی ہے، ہر روز و شب میں یہی ہے۔ آج کا ایک دن جو ہم نے گزارا ہے ہمیں نہیں معلوم یہ برزخ صراط محشر میں کتنے دن بنے گا۔ اس لیے خدا متعال فرماتا ہے کہ بھئی اگر تم واقعاً اللہ کے چاہنے والے ہو تو موت کی آرزو کرو، اور پھر فرماتا ہے کہ کچھ لوگ موت کی آرزو نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم، چونکہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے وہ اچھا نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ اچھا نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک مومن خوش ہوگا اس دنیا کے اندر جب شب جمعہ آئے گی، کیوں؟ اس کو یاد ہے میں نے شب جمعہ کا احترام کیا تھا، اس کو یاد ہے میں نے شب جمعہ اچھی گزاری تھی، تو وہ شب جمعہ کا انتظار کر رہا ہوگا کہ خدایا وہ شب جمعہ لیا جس کو میں نے وہاں دنیا میں اچھا گزارا تھا، مجھے پتا ہے یہ میرا ٹائم اچھا گزرے گا اب یہاں۔ اور اسی طرح یہ تو میں نے صرف اوقات عرض کیے، اسی طرح ہر خدا کا حکم ایک منزل ہے۔ مثلا والدین کا احترام ایک منزل ہے، وہ منازل آتی رہیں گی اور انسان کو یاد آئے گا کہ میں نے کیا کیا تھا، پھر وہ اس منزل کی یا آرزو کرے گا یا اس سے ڈرے گا۔ اعزا اقربا کے ساتھ صلہ رحم منزل ہے، ہمسایوں کے ساتھ زندگی منزل ہے، مال کمانا خرچ کرنا حلال تھا یا حرام تھا اور کس انداز میں کیا، سب منازل ہیں۔ یہ ہماری دنیا مزرعۃ الاخرہ ہے، ایک سیکنڈ بھی ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے، یہاں پہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے۔ تو آپ اس کے لیے تیاری فرمائیں تاکہ انشاءاللہ جب میں اور آپ داخل ہونے لگیں اس آخرت کے اندر تو ہمارے لیے خوشی کا وقت ہو، سرور کا وقت ہو کہ ہم اچھی زندگی میں داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ اب آخری اگر اس سلسلے میں جملہ عرض کروں تو دیکھیے بعض اوقات یہاں پہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی بڑا منہ بنا کے کھڑا ہوتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، اس کو نہیں پتا میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ اگلی دنیا میں جب فجر آئے گی اس کا منہ بنے گا، وہ حالات بنیں گے کہ اس کا منہ بنے گا۔ تو خوشی خوشی اللہ کی اطاعت کر لو تاکہ انشاءاللہ اس زندگی کے اندر خوشیاں پہ خوشیاں نصیب ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں اس بات کے پابند ہیں کہ پورے نظام کو نظر میں رکھیں۔ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ جب اپنی زندگی میں مشغول ہوتے ہیں تو اس مشغولیت میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک ٹکڑا نہیں ہیں جو صرف یہیں پر ہیں، ہم ایک تسلسل ہیں، ہم ایک پورا سلسلہ ہے، ایک چین ہے، اس چین کی ایک کڑی یہ دنیا ہے، ایک کڑی۔ ہم کہیں سے تھے اور کہیں جا رہے ہیں۔ ہر موت کے اوپر جو ہم سے کہا بولو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ اس کو ایک پیس مت سمجھو، یہ ایک کڑی ہے، اس کے علاوہ اس سے پیچھے بھی کچھ منزلیں تھیں جو تم نے گزاری ہیں، آگے بھی کچھ منزلیں جو تم گزارتے رہو۔ تو جو کام کرو یہ سوچ کے کرو کہ تم وابستہ ہو کہیں سے اور تم کہیں پہ پہنچنے والے ہو۔ اور بس ایک اور نفیس قول اللہ کے نبی سے عرض کروں گا جو مختلف معصومین علیہ السلام سے بار بار بیان ہوا، اس کا مطلب ہے کہ معصومین نے اس جملے کو کئی دفعہ تکرار کیا ہے، علماء بیان کرتے رہتے تھے اس کو، انما خلقتم للبقاء لا للفنا، تم لوگ خلق ہوئے ہو باقی رہنے کے لیے، فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو۔ انما خلقتم للبقاء لا للفنا وتنقلون من دار الى دار، ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے رہو، اور یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا، چلتے رہیں گے۔ اللہ انشاءاللہ اس دنیا میں
اور آگے آنے والی تمام زندگیوں کے اندر سعادت نصیب فرمائے۔ شب جمعہ ہے، خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، ان کی نورانیتوں سے ہمارے تمام مرحومین کی قبور کو منور فرما، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سایہ عافیت نصیب فرما، ہمارے وارث، ہمارے امام اور ہمارے کائنات کے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ چند دن کی یہ سلسلہ مجالس ہے، اور ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ سلسلہ مجالس ہماری زندگیوں سے ڈسکنیکٹڈ نہ ہو۔ آج آپ مثلا سپٹمبر 2020 میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ مجالس آج کی زندگی سے متصل نہ ہوں تو پھر یہ مجالس ہماری زندگیوں کو تبدیل نہیں کریں گی۔ ہماری جو مشکلات میں سے ایک مشکل ہے وہ یہ کہ ہماری مجالس بہت کئی مرتبہ ایسا ہونے لگا ہے کہ ہماری زندگیوں سے کنیکٹڈ نہیں ہوتی۔ علم کا ایک سمندر ہوتا ہے، علم کا ایک دریا ہوتا ہے، لیکن وہ اس دنیا میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس وقت کیا دے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا بعض اوقات، یا کوئی ہمیں سمجھا نہیں پاتا۔ بہت ضروری ہے کہ ہماری مجالس اس دنیا کے اندر ہدایت دے رہی ہیں۔ سید الشہداء کے مقدس اور پاکیزہ خون کی تاثیر یہی ہے کہ وہ ہر دور کے اندر زندگی دے رہا ہوتا ہے۔ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن یبردا ابدا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سید الشہداء کے اس پاکیزہ و مقدس خون کی تاثیر کو اس دنیا میں زندہ کریں۔ یہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ جب ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ بھئی ہم اہل بیت کی تعلیمات سے آج کے معاملے میں ہدایت کیسے لیں گے۔ آج کا معاملہ کیا ہے؟ آج کا معاملہ دیکھ لو، آپ کے اطراف میں کیا معاملہ ہے، اپنے معاشرے کو دیکھ لو، آپ کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں آپ جانتے ہیں۔ منفیات کو میں معمولاً کوشش کرتا ہوں ممبر سے عرض نہ کروں، لیکن بہرحال ہم سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم آسان حالات سے نہیں گزر رہے، ہم ایک بہت بڑے فتنے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور گویا سامنے کھڑے ہیں اور اس میں سے گزر رہے ہیں فی الحال۔ تو جہاں کہیں بھی میں اس وقت عرائض پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا ہے کہ اہل بیت اطہار ایسے فتنوں کے درمیان اپنے ماننے والوں کو کیا ہدایت دیتے تھے، کیسے ان فتنوں سے گزرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ہمیں نظام عادل میں زندگی گزارنے کے لیے طریقہ سکھایا ہو اور نظام ظلم کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ نہ سکھایا ہو۔ ان کو بھی پتہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ جب تک غیبت کا اختتام نہیں ہوگا دنیا کے اوپر عدل کی حکومت نہیں آنے والی، مشکل رہے گی۔ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے نہ بتایا ہو۔ اور پھر خود ان کی اپنی حیات طیبہ، اگر 4 سال چند مہینے مولا امیر المومنین کی اس عظیم الشان دور حکومت کے علاوہ دیکھیں تو ظالموں اور جابروں کے دور رہے ہیں، طاغیوں باغیوں کے دور رہے ہیں، ان لوگوں کے دور رہے ہیں جن کے بہرحال دین خدا سے کوئی تعلق نہیں تھے سوائے نام کے۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام اس دوران میں، جس کو ایک جملہ استعمال کرتے ہیں ہم، احیاء دین، احیاء دین کیسے کرتے تھے؟ تھوڑا سا اس جملے کے اوپر توجہ دینے کے لیے 1-2 نکات عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک وہ دین خدا ہے جو خداوند متعال نے ارسال فرمایا ہے، یہ بقا کے لیے، اس میں کبھی نہ فنا ہے، نہ اس میں موت ہے، نہ اس میں نقص ہے، نہ اس میں اضافہ ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ، ان نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظون۔ وہ دین خدا جو خدا نے نازل کیا، نہ اس میں کمی ہونی ہے نہ اس میں اضافہ ہونا ہے،
نہ اس میں تبدیل ہونی ہے نہ اس میں تغیر ہونی، اس میں کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں دین کو خطرہ ہے، دین کو خطرہ نہیں ہوتا، دینداری کو خطرہ ہوتا ہے۔ وہ دین جو ہم نے لیا اس میں خطرہ ہوتا ہے۔ دین پاکیزہ ہے، دین آب گوارا ہے، اس کی طہارت کے اوپر کوئی فرق نہیں آنے والا۔ مشکل کیا آتی ہے؟ آپ نے کیا سیکھا، ہم نے کیا سیکھا، اس میں ساری مشکل ہے۔ اس میں کبھی زندگی آتی ہے، اس میں کبھی موت آتی ہے، اس میں کبھی زندگی ہوتی ہے، اس میں کبھی موت ہوتی ہے۔ کس کے اندر؟ دین میں نہیں، دینداری میں۔ جب ہم کہتے ہیں نا احیاء دین، دین کو دوبارہ زندہ کرنا، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ احیاء دینداری۔ دین تو اپنی جگہ کامل ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ دینداری کبھی زندہ ہوتی ہے، دینداری کبھی مردہ ہوتی ہے؟ کیا یہ شاعری ہے؟ نہیں، شاعری نہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ روایت ہے ہمارے پاس، فرمائے کہ خدا رحم کرے اس بندے پر، فرمائے جس نے حق کو احیا کیا اور باطل کو موت دی، جس نے عدل کو قائم کیا اور ظلم کو نابود کر دیا۔ احیا اور اموات استعمال ہوا ہے، کہا اس کو زندہ کیا، اس کو موت دی۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ یہ جو دینداری ہے اس میں احیا ہوتا کیا ہے، زندگی کیا ہے اس کی، اور اس دینداری میں موت کیسے ہوتی ہے؟ واضح ہے نا کہ ہم دین کی بات نہیں کر رہے، دینداری کی بات کر رہے ہیں۔ تو کون سی وہ دینداری ہوتی ہے جس کو اہل بیت کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے، اس کو زندہ ہونے کی ضرورت ہے؟ کون سی دینداری وہ دینداری ہے جس کو وہ احیا کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور اس کی بقا کی ضرورت ہے؟ اور ایک اور دینداری ہوتی ہے جو مری بھی ہوتی ہے اور اس کو زندہ کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں سے میں تھوڑا سا آپ کو اور وقت لے کر یہ جو حی اور میت کا لفظ ہے، الفاظ ہیں اور ٹرمنالوجی ہے، اس کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن ایک بار پھر موضوع کی مناسبت سے عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ اکبر۔ محمد وعجل فرج۔ قرآن کریم میں مشہور و معروف آیہ کریمہ، اسی طرح جیسے میں نے حدیث کے لیے کہا نا کہ اگر ہم سے کوئی کہے بچپن سے اب تک جو تم نے حدیثیں سنی کوئی ایک آدھ سناؤ، اگر ہم سے کوئی کہے بچپن سے اب تک جو تم نے قرآن کی آیتیں سیکھی ان میں ایک دو سناؤ، تو ہم کہیں نہ کہیں یہ آیت بول دیں گے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں گمان بھی نہ کرنا کہ مر گئے، بلکہ زندہ ہیں۔ سنی بھی ہے نا سب نے یہ۔ اب اس میں دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، تیسری دفعہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ اور میں آیات اور روایات کو اگر مبالغہ سمجھیں گے کبھی بھی ان کی حقیقت تک نہیں پہنچیں گے۔ آپ کو اور مجھے ان کے الفاظ کو حقیقت سمجھنا پڑے گا پہلے۔ اگر مبالغہ سمجھتے رہے نا تو یہ ہم مبالغے سے یوں ہی گزر جائیں گے۔ بھئی ایک شاعر میرے سامنے شعر پڑھے، مجھے ضروری ہے کہ فلسفہ استعمال کر کے سمجھوں اسے؟ نہیں، مبالغہ کر سکتا ہے، استعارہ کرے گا، کنایہ کرے گا، اشارے کرے گا، اس میں مجھے فلسفہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، عرفان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے بعض عرفاء کے، بعض شعراء کے جن کے واقعاً کلام کے اندر عرفان ہے، جن کے کلام کے اندر واقعاً گہرائی ہے، تو ورنہ باقی میں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا قرآن کریم میں بھی یہ سوچوں کہ اس میں مبالغہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں گمان بھی نہ کرنا کہ مردہ ہیں، یہ زندہ ہیں، تو میں خدا سے کہہ سکتا ہوں اے خدایا جنازہ تو میں نے خود اٹھایا ہے اور تو فرما رہا ہے کہ زندہ ہیں، بے حس و حرکت جسم ان کا میں نے خود دیکھا ہے اور تو فرما رہا ہے کہ زندہ ہیں۔ ہم زندہ اس کو کہتے ہیں جس کا دل دھڑکتا ہے، برین سیلز کام کرتے ہیں، جسم میں حرکت ہوتی ہے، ہم اس کو زندہ کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، جس کو تم زندہ کہتے ہو ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم مردہ کہتے ہیں۔
اور جن کو تم مردہ کہتے ہو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم زندہ کہتے ہیں. صحیح ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے، جب آپ اور میں اپنی زندگی میں موت اور زندگی کی کیلکولیشن کریں تو کس کی بیس پہ کریں؟ اس بیس پہ جس پہ خدا زندہ اور موت کہتا ہے، یا اس بیس پہ جس پہ ہم زندہ اور موت کہتے ہیں؟ ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نے کیلکولیشن اپنی بیسس پہ کی، ہم نے خدا کے کہے پہ کیلکولیشن نہیں کی. اچھا، اگر خدا اپنے کہے میں نعوذ باللہ تعالیٰ سنجیدہ نہیں تھا، جبکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا سنجیدہ نہ ہو، تو خدا نے کہا کیوں تھا قرآن میں؟ اگر خدا اس کے ذریعے سے ہماری ثقافت نہیں بنانا چاہتا تھا تو خدا نے کہا کیوں تھا؟ اس کا مطلب ہے خدا چاہتا تھا تم میری ٹرمنالوجیز کے اوپر اپنی ثقافت بناؤ. ہم نے اس کی ٹرمنالوجیز پہ ثقافت نہیں بنائی، ہم نے ثقافت اپنے الفاظ پہ بنائی. ہم نے رشوت کے مال کو بھی فضل کہا اور رزق کہا. کیا خدا کے کلام کے اندر، ائمہ، اولیاء، اوصیاء، انبیاء کے کلام کے اندر کہیں حرام رزق کہا گیا ہے؟ تو ہم نے کیوں کہا؟ ہم نے کیوں اس طرح ہم نے ان چیزوں کو برکت کہا جو خدا کے نزدیک سوائے زوال کے کچھ نہیں تھا. وہ کہاں برکت اس کے اندر؟ ان کو ہم زندہ کہہ رہے ہیں جو مرے ہوئے. خدا متعال فرماتا ہے میتن، یہ مرے ہوئے ہیں. تو عزیزان محترم، ایک وقت کبھی آئے گا جب ہم لوگوں کی ثقافت قرآن کے بیس پہ بنے گی. ایک وقت آئے گا، ابھی نہیں ہے وہ وقت. ابھی ہم لوگوں نے اپنے دماغ سے بنائی ہے، یا اور بھی حماقت یہ کی کہ ہم نے دوسری ثقافتوں سے ادھار لے لے کر اپنی ثقافت بنا لی، اور ظلم یہ کیا، ستم یہ کیا کہ اس میں بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا کہ بھئی کم از کم یہ دیکھ لو کہ تمہاری ثقافت بھی تو ایک ہونی چاہیے تھی. تو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ بھئی یہ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ تم نے بے حس و حرکت اس کا لاشا اٹھایا ہے، کفن ہوتے دیکھا ہے، یہ ہمارے نزدیک زندہ ہے. تو ہم خدا سے پوچھیں گے اللہ زندہ کون ہوتا ہے، مردہ کون ہوتا ہے؟ تو خدا متعال فرماتا ہے کہ زندہ وہ ہوتا ہے جو ہم سے رزق لیتا ہے، مردہ وہ ہوتا ہے جو دنیا سے رزق لیتا ہے. وہ زندہ ہے جو اللہ سے رزق لیتا ہے. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے نزدیک رزق پا رہے. اللہ نے حیات کی نشانی کیا دی؟ جو خدا سے رزق لے وہ زندہ ہے. اب میں ایک بات پوچھوں گا، وہ نفحات والی بات نہیں آئی کیا یہاں پہ؟ اگر آج شب جمعہ کسی نے اس نفحے سے کچھ حاصل نہیں کیا، اس نے الہی رزق حاصل نہیں کیا، یہ آج کی رات مرا ہوا تھا، یہ آج کی رات مردہ تھا. پھر یہ صبح کو اٹھے گا فجر کے وقت اور خدا متعال کے نفحات سے اللہ کرے کہ منہ بسورے بغیر کچھ مانگنے کی کوشش کرے گا. اب اس نے زندگی شروع کی. البتہ اگر عقل مند ہوتا تو اپنے سوتے ہوئے کو بھی زندہ رکھ سکتا تھا. عقل مند ہوتا تو یہ کر سکتا تھا کہ اپنے کھاتے پیتے کو، سوتے جاگتے کو، سب کو زندگی بنا لیتا، تو مستقل خدا متعال سے رزق لیتا رہتا. یہ کر سکتا تھا. تو خدا متعال نے فرمایا کہ اگر زندہ کہے وہ میرے نزدیک تو وہ ہے جو خدا سے رزق پا رہا ہے. آپ اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ خدا کی طرف سے دیا ہوا رزق ہر وقت نصیب ہوتا رہے. آپ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت ہم عبادتیں کرتے رہیں گے، کیا ہر وقت ہم تسبیحیں پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، روزے رکھیں گے؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں. مثلا کیا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ کسی بچے کو دیکھ کر مسکرانا کہ بچہ مسکرائے یہ بھی عبادت ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے. کیا میں اپنے والدین کو اچھی نیت سے دیکھوں کہ ان کا دل ٹھنڈا ہو، یہ عبادت نہیں ہے؟ کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ یہ جو آپ اپنے گھروں سے نکلے اور آپ نے قدم اٹھاتے ہوئے یہاں تک پہنچنے کا ارادہ کیا، سید الشہداء کی فرش ازا کے اوپر پہنچنے کا ارادہ آپ نے کیا، یہ جو آپ نے قدم اٹھائے اگر پاکیزہ نیت سے ہوں تو کیا یہ عبادت نہیں تھے؟ یہ صبح شام بن سکتا ہے رزق خدا. یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کب تک رزق لیں گے اور کب تک رزق نہیں لیں گے. تو آپ اور میں کیا کوشش کریں؟ زندوں میں بیٹھو، زندوں میں بیٹھو، زندہ رہو اور زندوں میں بیٹھو. تو بھئی یہ تو ابھی ہم نے ایک بندے کا کہا تھا کہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے. تو مثلا ایک بندہ ممکن ہے کہ پورے دن میں 1 گھنٹہ زندہ رہے اور 23 گھنٹہ مرا رہے؟ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس تعبیر میں ممکن ہے.
جب تک خدا سے رزق لے رہا ہے زندہ ہے، جب خدا سے رزق نہیں لے رہا مردہ ہے. صحیح ہے. تو ابھی آپ نے کہا کہ ایک بندہ کبھی زندہ ہوتا ہے کبھی مردہ ہوتا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں زندہ رہو اور زندوں میں بیٹھو. تو کیا کوئی مجالس بھی ایسی ہوتی ہیں جو مردہ ہوتی ہیں؟ جو محفل خدا کے نام پہ نہیں ہوتی وہ مردہ ہوتی، جو محفل گناہ کے لیے بنتی ہے وہ مردہ ہوتی ہے، جو خلوص نیت سے نہیں بنتی وہ مردہ ہوتی ہے. تو آپ زندہ رہو اور زندہ محفل میں بیٹھو. اب اگلا جملہ، زندہ رہو، زندہ محفل میں بیٹھو، زندہ انسانوں کے درمیان رہو. اچھا کچھ انسان مردہ بھی ہیں؟ ہاں، پورا معاشرہ مردہ ہوتا ہے، پورا معاشرہ مردہ ہوتا ہے. کون سا معاشرہ مردہ ہوتا ہے؟ جس کی ثقافت غیر الہی ہوتی ہے مردہ معاشرہ ہوتا ہے. جس کی ثقافت میں خدا نہیں ہے، جس کی ثقافت میں دولت کے نام پر ایک دوسرے کے اوپر برتری طلب کرنا ہے، اس کو دکھانا، اس کو دکھانا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو کم کرنا، اپنے آپ کو اوپر لانا، یہ مردہ معاشرہ نہیں تو کیا زندہ ہے؟ کیا یہ رزق خدا کے لیے کر رہا ہے یہ محنتیں؟ تو بھئی بندہ بھی مردہ اور زندہ ہوتا ہے، محفلیں بھی مردہ زندہ ہوتی ہیں، گھر بھی مردہ زندہ ہوتے ہیں. ہاں گھر بھی مردہ زندہ ہوتے ہیں. وایت اللہ جوادی عاملی کا نفیس جملہ، انہوں نے فرمایا بعض یہ جو تم بڑے بڑے گھر دیکھ رہے ہو نا، یہ گھر نہیں ہے، یہ خاندانوں کی قبرستان ہے. یہاں اموات زندگی گزارے ہیں اپنے اپنے بیڈ رومز کے اندر. اموات ہیں یہ سارے. کیوں؟ اللہ کے رزق سے کچھ حاصل ہی نہیں کرتے، 24 گھنٹے گزر جاتے. تو یہ گھروں کے قبرستان بنے ہوئے ہیں. تو تم کیا کرو؟ تم کیوں مردہ ہو رہے ہو؟ تم زندہ رہو. اے خدایا اتنے مردوں کے درمیان کیا میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ اہل بیت نے یہ سکھایا ہے، یہ سکھایا کہ پورا معاشرہ مردہ ہو، پورا علاقہ مردگی پر مر رہا ہو، تم اپنے آپ کو زندہ رکھو. مولا یہ کیسے ہوگا؟ یہ میرا موضوع ہے. یہ کیسے ہوگا؟ ظلم کا ماحول ہو، مردگی کا ماحول ہو، معاشرے پہ فتنے چھائے ہوئے ہوں، مولا فرمانے تم زندہ رہو، زندہ رہو. مولا یہ کیسے کریں؟ کام آسان ہے یا سخت ہے؟ اگر آسان ہوتا نا تو جب ان پر ظالم حملے کرتے تھے تو حامی بھی ہوتے. کربلا میں جو اتنے کم حامی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کام آسان نہیں ہے، کام بہت مشکل ہے. اور ہمارے اور آپ کے لیے ایک اور لحاظ سے بہت سخت ہے. وہ کیا ہے؟ آپ اور میں غیبت سے پہلے کے شاید انتہائی غیبت کے زمانے میں ہوں انشاءاللہ، کہ اگر یہ غیبت کا آخری زمانہ ہوا یا کم از کم آخری کی طرف بڑھ تو رہے ہیں قطعاً، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنہائی بڑھتی جائے گی، یہ معاشرے کی مردگی بڑھتی چلی جائے گی. اور اس مردگی میں جو چیلنج ہوگا وہ یہ کہ آپ نے زندہ رہنا ہے، آپ نے زندہ رہنا ہے، اور اتنا زندہ رہنا ہے کہ وہ نفحات الہیہ میرے اور آپ کے اوپر برس سکے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے 250 سال کے قریب زندگی گزاری ہے نبی و خدا کی وفات کے بعد روئے زمین پر ظاہری طور پر. اس 250 سال میں دسیوں قسم کے حالات پیش آتے رہے. کبھی دشمن کی حکومت ہے، کبھی دوست کی حکومت ہے، بظاہر کم از کم دوست، کبھی بہت سخت کوئی دشمن ہے، کبھی دشمن ہے لیکن طاقت کم ہے. مختلف قسم کے حالات آتے رہے. سب میں ہمارے پاس معصومین کا رویہ موجود ہے. اس کو ہم سنت سیرت اہل بیت اطہار کہتے ہیں. معصوم کا طریقہ کار کیا تھا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ سپٹمبر 2020 میں ایک ایسے دور میں گزریں جس کی کوئی مثال ہمیں پیچھے نہ ملے؟ یہ نہیں ہوگا. اگر وہ ہادی ہیں اور قطعاً ہیں، اور قیامت تک ہادی ہیں اور قطعاً ہادی ہیں،
تو کوئی دور ایسا نہیں ہوگا جس میں انہوں نے ہدایت نہ دی ہو، یقیناً دی ہے۔ صرف آپ کو اور مجھے دیکھنا ہے اس ہدایت کے اصول کیا ہے، کیسے کرتے تھے۔ فتنوں کے دور میں، فساد کے دور میں، جب ثقافت بالکل سمجھ لیجئے کہ اگر یہ ایک تکون ہے پرزم ہے تو یہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا، ایسے کسی دور میں اہل بیت کیسے زندگی گزارتے تھے، اور اس سے بڑھ کر جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے کیسے زندگی گزارتے تھے۔ وہ تو محض حق تھے، پاکیزگی کا پیکر۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو اس زمانے میں زندگی گزارتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے، تو ان کی تعلیمات سے ہم سیکھتے رہیں گے، اس پر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل اور آگے جو ہمارے پاس 4 دن موجود ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک پوائنٹ لیں کہ مثلا اصول ان کی سیرت کے ایسی زندگی کے بارے میں یہ تھے، اور اس اصول کے تحت یہ کام انجام دیا انہوں نے، اب اس کام کو اگر آج کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تاکہ انشاءاللہ آپ جب یہ چند دن سماعت فرمائیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے، اندازہ ہو جائے کسی حد تک مجھے بھی اور آپ کو کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہماری کلیئرٹی بڑھ جائے کہ بھئی یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا اثر کیا ہے۔ تو آج ہم نے عرض کرنے میں یہ کوشش کی کہ آپ اور میں اپنی عبادات، اپنے اعمال اور جو کچھ بھی ہم انجام دے رہے ہیں اس کے اثر کو ڈھونڈیں، آخرت کے اندر جو کچھ ہم انجام دے رہے ہیں اس کو ڈھونڈیں۔ اللہ کا بڑا لطف و کرم ہے، خداوند متعال کا بہت احسان ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم صرف لفظ سے نہیں کہہ رہے، ہم دل سے کہہ رہے ہیں کہ خدائے تیرا احسان، تو نے ہم پہ لطف کیا ہے کہ تو نے ہمیں امام حسین کی محبت دی، یہ تیرا لطف ہے، اور ہم مدیون ہیں، مقروض ہیں خدایا تیرے کہ تو نے ہمارے اوپر احسان کر دیا۔ ایسی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی ہر شب عاشور لگتا ہے جیسے کل عاشور، ایسی محبت ڈالتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس خدا نے اہل بیت اطہار کی زبان سے یہ جاری کروایا تھا کہ ذکر حسین کوئی نہیں مار سکے، یہ زندہ رہے گا، اور انہوں نے جن حالات میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ زندہ رہے گا، اگر پیچھے خدا کی حمایت نہ ہوتی تو ان حالات میں کوئی بشر یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت کی اسارت ہو، اور میں بہت کمزور ہوں اس کے لیے کہ میں اہل بیت کی اسارت اور بازاروں اور درباروں کے مصائب پڑھ سکوں، یہ ہمارے بس میں نہیں۔ یا تو بولو کہ کہیں آپ کہ شاید سید ہونے کے ناطے اپنے اجداد کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، ہمارے لیے سخت، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان جملات کو کیسے ادا کیا جائے، لیکن مصائب ہیں، بہرحال واقعیات ہیں، اور اس کو لوگوں کے سامنے آنا بھی ہے، تو وہ کہنا پڑتا ہے کہ بی بی زینب دربار عبید اللہ ابن سے جس کا تصور بھی حضرت قاسم جیسے کے لیے سخت تھا، کہ جب شب عاشور پوچھا کہ چچا جان سب شہید ہوں گے، میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا، سید الشہداء نے فرمایا بیٹا تم بھی شہید ہوگے، شیر خوار علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ اور قاسم تڑپ اٹھے کہ امو کیا دشمن ہمارے خیموں تک آئیں گے؟ تو جس کا تصور حضرت قاسم علیہ السلام جیسے کے لیے ممکن نہیں تھا، پھر وہ لمحے آئے کہ بیویاں بازاروں میں، بیویاں درباروں میں، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اور یہ بی بی کون عظیم الشان خاتون ہے،
یہ وہ ہیں عزیزو، ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر کبھی کوئی ایک عزیز دنیا سے جاتا دیکھ لیا ہو نا تو ہمارے دل ایسے زخمی ہوتے ہیں کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ وہ معظمہ ہے جس نے 18 بھائیوں کی قربانی دی ہے۔ ہمارے اگر کسی کا کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو مہینوں تک کوئی اس کو غم دینے کا سوچ نہیں سکتا۔ یہ وہ مقدرہ ہے جو 18 بھائیوں کے جنازوں کے درمیان سے گزری ہے۔ یہ اس عالم میں گزرنے کے بعد دربار عبید اللہ ابن زیاد میں ہیں، اور اب یہ لعین ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے جملے پر کہتا ہے، اور یہ بی بی دعویٰ کرتی ہیں اسی طرح یزید کے دربار میں تشریف لائی ہیں، اور خدا لعنت کرے یزید کو اور اس کے دربار کو، جہاں یہ مخدرات تشریف فرما ہے اسیر بنا کے لائی گئی ہے، اور اس کی تو کنیزیں بھی محملوں کے اندر ہو، اور اولاد رسول بازاروں کے اندر ہو، اور درباروں کے اندر ہو، اور اس جگہ پر ان عظیم الشان بی بی نے فرمایا اے یزید تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکے گا۔ واللہ خداوند متعال نے بی بی زینب کبریٰ کی زبان کو صادق کیا، قیامت تک حسین کا پرچم بلند ہے، دنیا کے کونے کونے سے یا حسین یا حسین کی ندا، جب تک کہ ان کے فرزند کا ظہور ہو انشاءاللہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ اس شب جمعہ کا خدایا سید الشہداء کے مصائب، ان کے اہل بیت کے مصائب کا واسطہ ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ان کے نام کے صدقے میں، اس شب کے صدقے میں، نورانیتوں کے صدقے میں خدایا ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، سب کو شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاہ نبيك وعترته الطاہرین۔ مومنین گرامی، کل بھی مجلس ٹھیک 7:40 پر شروع ہو جائے گی روزانہ کی طرح، اور جناب مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب قبلہ ٹھیک 8 بجے رونق ممبر ہوں گے۔ اگلے 4 دن یعنی 21 سے 25 محرم جناب مولانا سید علی مرتضیٰ صاحب زیدی خطاب فرمائیں گے، اور 26 سے 30 محرم مولانا سید محمد تقی شاہ